لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی سزاوار ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی بڑی ہی مشہور آیت، مکمل نہیں ٹکڑا پڑا ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں میں اور آپ ماہ رمضان کی تیاری کیسے کریں اور اس کو کیسے گزاریں، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کی گوشگزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے رب العالمین سے جتنی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، سب سے پہلے ان تمام باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کی آمد ہے، یعنی یوں کہیں تو بے جا نہ ہوگا، رمضان آنا چاہتا ہے۔ ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو رمضان کے بہت قریب کیا ہے۔ کتنا قریب؟ 4 دن رہ گئے ہیں۔ آج 25 تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اگر 29 کا ہو جائے تو آج کا دن چھوڑیں تو 4 دن رہ جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے بہت قریب ہیں۔ اور یہ میرے اور آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اب مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ کو اور آپ کو یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ یہ 4 دن بڑی آسانی سے گزار
اور بحفظ و امان ہم کو کہاں پہنچا؟ رمضان تک پہنچا. اور ایسا نہیں کہ رمضان تک پہنچا، ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا ہے، اے اللہ جتنے بھی فیوز اور برکات ہیں رمضان کے، اس سے فائدہ بھرپور اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اس طرح کی دعا مجھ کو اور آپ کو کرنا ضروری ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے رمضان کی آمد پر خوشیاں بھی منانا چاہیے، اور رمضان کو پانے کی، رمضان کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے؟ دعا بھی کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ رمضان جب آتا ہے نا تو خیر، برکت، رحمت، مغفرت، بخشش، اس کی برکھا ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ برستی ہے آسمان سے خیرات، برکات، رحمتیں، بخششیں. اور مزید برآں یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں کے جہنم سے گردنوں کی آزادی کا. اور پھر جنت کے دروازوں کو اس مہینے کے اندر کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کے اندر قفل لگائے جاتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ سنیے. اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. وسلسلت الشیاطین، ایک جملہ کہنا بھول گیا، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، ابھی رمضان کی پہلی رات ہے، ابھی رمضان کی پہلی رات ہے. ہوتا کیا ہے ذرا سنیے. صفدت الشیاطین، اوپر سلسلہ کا لفظ آیا، یہاں صفدت، جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں شیاطین. خالی شیاطین ہی نہیں، ومردۃ الجن، جتنے بھی سرکش قسم کے، باغی قسم کے جنات ہیں جو دیگر مہینوں کے اندر تکالیف دینے والے، ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو بھی باندھ دیا جاتا ہے. اور آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وغلقت ابواب النار. ابھی حدیث پڑھا نا، جہنم کے دروازے میں تالا لگا دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی وہی ہے، لیکن ایک جملے کا اضافہ ہے، فلم یفتح منہا باب. لفظ اوپر ابواب آیا، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی جہنم کا ایک دروازہ نہیں، کئی دروازے ہیں. فلم یفتح منہا باب، کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا، مطلب سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے بھی کئی سارے دروازے ہیں، وہ سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فلم یغلق منہا باب، اب کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، جہنم کا کھلتا نہیں، جنت کا بند ہوتا نہیں. آگے کیا ہے ذرا سنیے. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے. کیا آواز لگاتا ہے؟ کس بات کی آواز، کس بات کی ندا؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگاروں، اے خیر کے طلب کرنے والوں، چاہنے والوں، خیر کے متمنی حضرات، چاہتے ہو کہ بھلائیاں ملے، آؤ آگے بڑھو. اقبل کا مطلب کیا ہے؟ آنے کے معنی میں. اب آ جاؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھ کر خیر اور فیوز اور برکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے کے اندر ہیں، اس کو حاصل کرو. آگے کیا کہا جاتا ہے؟ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ،
اے شر کے متلاشی، تلاش کرنے والے، چاہنے والے، اکثر 11 مہینے تو گناہ کرتا رہا، اب تو کم از کم اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے، عظمت والا، برکت والا، بخشش والا، رحمت والا، صبر والا، مواسات والا، قرآن والا، یہ سارے خیر اور برکات والا مہینہ جب آ رہا ہے تو اب تو سارے شر سے باز آ جا، رک جا اس مہینے کے لیے۔ یہ کون؟ اللہ کی طرف سے ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے۔ 11 مہینے یہ آواز نہیں دی جاتی ہے، یہ اس مہینے کے اندر آواز دی جاتی ہے کہ گناہوں سے باز آ جا، کم از کم اس مہینے کی عظمت تو کر، یہ مہینہ بھی مل کر کے پھر تو اللہ کی طرف سے خیرات کا نزول ہوتا ہے، اس سے محروم نہ ہو۔ کیونکہ بد دعا ہے فرشتے کی کہ اگر کسی کو رمضان کا مہینہ ملے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو، لعنت ہے۔ اس لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ باز آ جاؤ۔ اور آگے کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ ہر رات، رمضان کی پہلی رات میں، پہلی رات سے ندا شروع ہوتی ہے۔ 29 دن کا مہینہ ہو، 30 دن کا مہینہ ہو، سارے کے سارے دن کی رات کے اندر یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر رات اللہ کے بندوں کو جہنم سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ آزاد کیا جاتا ہے۔ اب لگاؤ 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کر کے، اس کا نام کہاں تھا؟ جہنم کی فہرست کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں سے باز آنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، عُتَقَاءُ، آزادی، مِنَ النَّارِ، جہنم سے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ اور یہ جملہ کیا ہے؟ ہر رات اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو اب سنیے، جب یہ بخشش والا مہینہ ہے، صبر والا مہینہ ہے، مواسات والا، صدقہ خیرات والا، انفاق فی سبیل اللہ والا، سوشل ورک والا، جتنے بھی نیک کام ہے، اچھے کام ہیں، اس کام کے کرنے والا مہینہ، اب اس مہینے کے اندر داخل ہونے کے لیے، اس مہینے کو پانے کے لیے ہمارے اسلاف کا کیا معمول تھا وہ ذرا سنیے۔ ویسے عام انسان بھی دیکھ لو نا، مسلمانوں کے اندر جہاں رمضان کا مہینہ آنے کی خبر معلوم ہو جاتی ہے، ایک قسم کی خوشی ان کے چہروں کے اوپر دوڑتی ہے، چہرہ خوش رہتا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا کیا معمول تھا؟ اس مہینے کو پانے کے لیے کس حد تک جاتے تھے ذرا سنیے۔ کان السلف الصالح، ہمارے اسلاف نیک، اللہ کے لاڈلے بندے، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا ان کے بعد والے جو ہو بہو ان کے پیچھے چلنے والے اسلاف، ان کا معاملہ کیا تھا؟ یدعون اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ کب؟ قبل 6 اشہر، 6 مہینہ پہلے، یا یوں کہیں کہ 6 مہینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ کس بات کی دعا؟ ان یبلغہم رمضان، کیا؟ اے اللہ ہم کو کیا کر دے؟ رمضان تک پہنچا۔ 6 مہینے پہلے سے ہی سلف صالحین اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان تک پہنچانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور ایک دعا ان کی تھی، بعض لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے روایتیں پیش کی ہیں، لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلاف یہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا سنیے، وہ کون سی ہے؟ اللہم سلمنی لرمضان۔ کیا مطلب ہے؟ اے اللہ رمضان کے لیے مجھے مختص کر دے، یعنی ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے محفوظ کر کے رکھ لے۔ سلمنی، مجھے بچائے رکھ، کس کے لیے؟ رمضان مہینے کے لیے، یعنی میں صحت سے ہوں، عافیت سے ہوں، کوئی تکلیف مجھے لاحق نہ ہو۔ وسلم رمضان لیا، اور آگے جملہ کیا؟ سلمنی لرمضان وسلم رمضان لیا، اور رمضان کو بھی میرے لیے محفوظ کر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عجیب جملہ ہے
ایک تو میں بیماری، پریشانی، تکلیف سے بچ کر رمضان تک پہنچوں، اور جب رمضان مجھے ملے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں گناہوں کے اندر میں مبتلا ہوں۔ اس لیے رمضان کو بھی میرے لیے بچائے رکھنا، یعنی رمضان بھی میرا کیسا گزرے؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے شکر میں، حسن عبادت کے ساتھ۔ اور آگے کیا ہے جملہ؟ وَتُسَلِّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا۔ اور جب یہ رمضان مکمل ہو نا، اور جتنی عبادتیں میں کروں، یہ ساری کی ساری عبادتیں یہ رمضان والی تیرے دربار میں پہنچے تو اس کو شرف قبولیت حاصل ہے، یعنی اس کو قبولیت سے نواز دے اللہ۔ اس طرح کی دعا کون کیا کرتے تھے؟ ہمارے اسلاف۔ اور میں نے کہا نا، رمضان کی آمد پر، رمضان کے ملنے پر خوش ہونا ضروری ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے خوش ہونا چاہیے۔ خوش کیوں نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، بھلے جو میں آیت پیش کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ تسمیہ کچھ اور ہے، اس کا وجہ استشہاد کچھ اور ہے، مراد قرآن ہے وہاں پر، لیکن یہ مہینہ قرآن والا ہے، اسی لیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آیت سنیے، قل، اے نبی کہہ دو، بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک وبذلک فلیفرحوا۔ ایک مومن کو اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے۔ خوش کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ مہینہ ہی خوشیوں والا ہے، برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، بخشش والا ہے، ہر طرح کی نعمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے مومن کو کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ مزید برآں سنیے، یہ مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اکرم الاکرمین، رب العالمین، اس رب کے ساتھ، اس کریم ذات کے ساتھ، اس جواد ذات کے ساتھ، اس سخی ذات کے ساتھ تجارت فائدہ مند والی کرنے کا مہینہ ہے۔ عجیب بات ہے نا، یہ مہینہ، یہ موسم کون سا ہے؟ بزنس والا ہے، نفع بخش تجارت والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرنے کا۔ مسلمان کیا، غیر مسلمان بھی دنیا کو پانے کے لیے اس مہینے کے اندر، ان کو معلوم ہے یہ مسلمانوں کا ایسا مہینہ ہے، دنیا بھی دگنی عطا کی جاتی ہے۔ مہینوں پہلے نیا نیا اسٹاک لانا شروع کرتے کہ نہیں؟ جاؤ کپڑے کی دکانوں میں، جاؤ کروکری کی دکانوں میں، جاؤ کھانے پینے والی دکانوں میں جا کر آپ دیکھ لو، جتنے بھی یہ بزنس مین ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے ہی شربتوں کی بوتلیں، کھجور کے پیکٹس، اور پتہ نہیں دنیا بھر کے، ابھی لسٹ نہیں گنا سکتا۔ ان کو معلوم ہے دیگر مہینے کے اندر یہ بوتل اگر 100 کی بکتی ہے تو یہاں 125 کو بھی بیچ دو، بآسانی لوگ کیا کر لیں گے؟ خرید لیں گے۔ دنیا دگنی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے لوگ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ رمضان میں خود دنیا بٹوریں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ دنیا کے ساتھ آخرت کا زیادہ ہے۔ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بزنس کا اور تجارت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا والے ایک میدان میں جمع ہو کر اس کو پکاریں، سوال کریں، وہ سب کو دے دے، لیکن کچھ بھی اس کے خزانے کے اندر کمی نہیں آتی۔ حدیث سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے پہلے ہوں تمہارے آخر ہوں، وانسکم وجنکم، انسان ہو جن ہو، قاموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان کے اندر سب کے سب کھڑے ہو جائیں، فسألونی، سب مل کر مجھ سے سوال کریں، مانگے، فاعطیت کل انسان مسألتہ، تو میں ہر انسان کو ان کے جو سوال جو کیے ہیں مجھ سے، جو وہ طلب کر رہے ہیں وہ چیز میں ان کو دے دوں، ما نقص ذالک مما عندی، میرے پاس جو کچھ ہے نا خزانہ، اس میں سے ذرا برابر کمی نہیں آتی۔ اور مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، جیسا کہ اگر ایک انسان سوئی کو، چمچ کی بات نہیں آ رہی ہے، سوئی سمندر کے اندر داخل کرو، نکالو، سوئی کے اندر کتنا پانی آئے گا؟ ایک ڈراپ آئے گا،
ایک قطرہ آئے گا، اتنی بھی کمی نہیں۔ ساری دنیا والوں کے اوپر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے انڈیل دے تو بھی ذرا برابر کمی آنے والی نہیں ہے، کیونکہ مہینہ ہی ایسا ہے نا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ تجارت کرو اس مہینے کے اندر، اس کی عبادت کا حق ادا کرتے زندگی گزارو، بلا حد و حساب دے گا۔ دلیل ہے میرے پاس، سنیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، بغیر حساب کے دے گا نا رمضان کے مہینے میں، کیوں؟ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها۔ ابن آدم یعنی میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں نا، ذرا سنیے، کوئی بھی نیکی، وہ چاہے نماز ہو، وہ چاہے حج ہو، صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی عمل میں اور آپ کرتے ہیں، اس کا کنیکشن کیا ہے؟ 1 سے لے کر 10 سے لے کر کہاں تک؟ 700 گنا تک عطا ہوتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 700 تک پہنچتی ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، سارے اعمال، نماز بھی آ گئی، قرآن کی تلاوت بھی آ گئی، صدقہ خیرات، سب کا اجر 700 گنا تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور بھی بڑھا کر دے دے، الی 700 ضعف کا لفظ آیا ہے، 700 سے آگے بھی بڑھا سکتا ہے، 700۔ یہ اعمال کے تعلق سے اچھے اچھے کوئی بھی عمل کرو، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور روزے کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ رمضان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے تعلق سے کیا کہا؟ ذرا سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الا الصوم فانہ لی، وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا بدلہ ہوتا ہوں، یا میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اب کتنا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میں اور آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ کوئی کمپیوٹر، کوئی کیلکولیٹر، کوئی لیپ ٹاپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے خاطر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اجر دے گا۔ آگے کیا جملہ کہا ہے یہ ذرا سنیے، یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی۔ وجہ کیا ہے؟ روزے کا اجر میں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ 2 چیزیں انسان کو برباد کرتی ہے، ایک کھانا اور ایک اس کی شہوت۔ یہ دونوں چیزیں میری خاطر چھوڑے رکھتا ہے۔ دنیا بھر کی لڑائیاں جو دنیا کے اندر ہوتی ہیں، یا تو کھانے کے لیے یا شہوت کے لیے، یہ گمبھیر ہے دونوں چیزیں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا میری خاطر چھوڑ رہا ہے، اس لیے میں روزے کا بدلہ اس کو دیتا ہوں۔ اب کتنا دیتا ہے مگر آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ ساری باتیں کیا معلوم ہوئی سننے کے بعد کہ یہ مہینہ ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا، صدقہ، خیرات، غفران، بخشش، رحمت، برکت، قرآن کی تلاوت، نماز، ساروں کا ہے۔ لیکن اس کی تیاری اور اس کو کیسے گزاریں، کچھ باتیں وقت ایسے گزر جاتا پتہ ہی نہیں لگتا، باتیں باقی ہی رہ جاتی ہیں، اور آپ لوگ سننے کے لیے تیار بھی رہتے ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ذرا سنیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ خطبہ مختصر ہونا چاہیے، نماز طویل ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں 1 گھنٹے کے بیانات ہوتے ہیں اور نماز 2-4 منٹ کی ہو جاتی ہے۔ نہیں، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ نمازیں طویل ہونی چاہیے، خطبہ مختصر۔ لیکن یہ رمضان کی آمد ہے، اس لیے تھوڑی باتیں زیادہ ہو جائیں تو آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ یہ جو آپ کی بیٹھک ہے یہاں پر، اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور اجر عطا کرے گا۔ تو میں نے کہا نا کہ اس کی تیاری اور اس کو گزارنے کے تعلق سے کچھ نکات بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ رمضان کی تیاری کے لیے سچی توبہ کرنا ہے۔ کیوں؟ ذرا سنیے۔ جب انسان اگر توبہ نہیں کرے گا نا تو انسان کی نیکی
اور اس کی برائی کے بیچ میں گناہ حائل ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے، نیکی نہیں کر سکتا، وہ برائی کی طرف ہی راغب ہوتا ہے۔ اللہ کے بیچ میں، بندے کے بیچ میں اگر کوئی چیز حائل ہے، اچھے کام کرنے سے گناہ ہوتا ہے، تو گناہوں سے باز آنے کے لیے اگر 11 مہینے ہم نے گناہیں کیے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ سچی توبہ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت مشہور تابعی گزرے ہیں، آپ سبھی جانتے ہو۔ اکثر بڑے بڑے علماء جب قرآن کی تفاسیر بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو تشریح کے طور پر ان کے اقوال، چاہے ابن تیمیہ ہو، حسن بصری رحمہ اللہ ہو، عبداللہ بن مبارک، بڑے بڑے جو تابعین، تبع تابعین اور اللہ والے گزرے ہیں، ان کی باتیں، ان کے ملفوظات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ذرا سنیے۔ جاء رجل الی الحسن، ایک آدمی کس کے پاس آیا؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس، اور آ کر کہا، ذرا دھیان سے سنیے، بڑی کام کی باتیں ہیں۔ کہنے لگا، وقال له، ان سے کہا، یا ابا سعید، میں اوپر کہہ رہا ہوں حسن اور یہاں ابا سعید، یہ ان کی کنیت ہے۔ اب عربی پڑھتا رہوں گا تو بہت لمبا چوڑا معاملہ ہو جائے گا، ترجمہ ہی کرتا ہوں، وقت بہت ناکافی ہے۔ آ کر کہنے لگے حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس وہ شخص آ کر، اے ابو سعید، میں کیا کرتا ہوں، رات میں وضو کا پانی تیار کر کے رکھتا ہوں، اور میرا ارادہ بھی رہتا ہے کہ تہجد پڑھنے کا۔ ذرا سنیے، آج کل تو ٹوٹیاں ہیں، جگہ جگہ نل ہیں، بڑے پیارے پیارے بنگلے اور گھر ہیں۔ اس زمانے کے اندر وضو کے پانی کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ کنویں سے نکال کر لوٹے کے اندر تیار کر کے پھر انسان کو اس کی تیاری کرنی پڑتی۔ تو وضو کا پانی لوٹے میں رکھ کر اس نیت کے ساتھ میں کہ آج رات میں اٹھوں گا اور قیام اللیل یعنی کہ تہجد پڑھوں گا، اس نیت کے ساتھ سو جاتا ہوں، لیکن میرا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ آدمی نے آ کر کیا کہا، اے ابو سعید، ساری تیاری کر کے سو جاتا ہوں، تہجد پڑھوں گا، پانی بھی تیار ہے، استعد لقیام اللیل، بالکل تیار رہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں نہیں اٹھ پاتا ہوں۔ ما سبب ذالک، جملہ ہے بیچ میں آ ہی جاتا ہے، کیا ہے وہ سبب، ایسا کیوں میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو حسن رحمہ اللہ نے ان سے کیا کہا، ذرا سنیے۔ قیدتک ذنوبک، تجھے تیرے گناہوں نے قید کر کے رکھا ہے۔ یعنی انسان اگر گنہگار ہوتا ہے تو اس کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ اب رمضان کا مہینہ آئے اور اگر ہم سچی توبہ نہ کریں، گناہوں کے اندر اور اس کے دلدل کے اندر ہی پڑے رہیں، تو رمضان پا کر بھی ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اور آپ دیکھو، رمضان سب کے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، بخشش والا نہیں ہوتا۔ بہت سارے اللہ کے بندے، نام لیوا مسلمان، ان کا رمضان ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ کتنے ایسے مزدور آپ دیکھو گے، مزدوری کرتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ نام پوچھیں گے، محمد حسین، محمد علی، ابو بکر، فلانا فلانا۔ بھائی روزہ کیوں نہیں ہے؟ بھائی میرا کام ہی بڑا سخت ہوتا ہے، مزدوری کا کام ہے، محنت کا کام ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ارے ایک مہینہ اگر آپ مزدوری چھوڑ دو گے اللہ کی خاطر، سال بھر کی کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس مہینے کے اندر دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی عطا کرے گا۔ تو جب انسان سچی توبہ نہیں کرے گا، گناہوں کے اندر پڑا رہے گا، تو پھر رمضان کے برکات اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ دوسرا کام مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے تیاری کے طور پر یا رمضان گزاری کے طور پر، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، من صام رمضان، رمضان کا سب سے پہلا حق کیا کرنا ہے مجھ کو اور آپ کو؟ رمضان آتا کیوں ہے؟ روزے کے لیے نا، تو روزے کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صام رمضان، وقام کا بھی لفظ آتا ہے، الگ الگ روایت ہے۔ جو رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے
اور قیام اللیل کرتا ہے. دیکھیے 11 مہینے کے اندر آپ سنت کی پابندی کرو گے اس کا معاملہ الگ، اور رمضان آنے کے بعد آپ تراویح کی پابندی کرو گے اس کا معاملہ الگ. جو رمضان کو پاتا ہے روزے بھی رکھتا ہے قیام اللیل بھی کرتا ہے ایمانا و احتسابا، حالت ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے اس کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. گناہیں بخش دی جاتی ہیں، گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس رمضان کے تیاری کے طور پر یا رمضان کو گزارنے کے لیے روزوں کا بھی اہتمام اور نوافل کا اہتمام، اور اس سے پہلے فرض کی پابندی ضروری ہے. دیگر مہینے کے اندر آپ ہمیشہ مسبوق بنے رہتے ہو، کبھی 1 رکعت چھوٹ گئی، کبھی 2 رکعت چھوٹ گئی، کبھی جماعت نکل گئی، تو کبھی آپ نے وقت گزار کر کے بھی نماز پڑھ لیا. رمضان میں اللہ کے واسطے ایسا مت کریں، اذان سے پہلے آپ مسجد میں آ جاؤ، یا اذان کے بعد بھی آ جاؤ گے نہ فوراً متصلاً 15 منٹ آپ کے پاس رہتے ہیں، 20 منٹ آپ کے پاس رہتے ہیں، تو آپ کو جب 20 منٹ آپ کو ملیں گے، 15 منٹ آپ کو ملیں گے، اذان کے ہوتے ہی مسجد میں آؤ گے تو سنت نوافل پڑھنا آسان. سنت پڑھ کے آپ تیار رہو گے تو فرض آپ کی بڑی اطمینان والی ہوگی. سنتیں کیوں ہیں پتہ ہے؟ فرض کی تیاری کے لیے. اب ہم اسکوٹر پہ آتے ہیں، گاڑی پہ آتے ہیں، گھوڑے پہ آتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں کہ نماز میں پیچھے کھڑے رہتے ہیں. جہاں سے آئے ہیں وہیں پر ہمارا دماغ گھومتا رہتا ہے. ساری نماز ایسی ہم مکمل کر کے چلے جاتے ہیں، نماز کے اندر خشوع، اطمینان، سکون نام کی چیز ہی نہیں رہتی. لیکن اگر وقت سے پہلے آئیں گے، سنت پڑھیں گے اور فرض کے لیے انتظار کرتے بیٹھے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری وہ فرض خشوع والی، خضوع والی، اطمینان والی، سکون والی ہوگی. سنن اس لیے ادا کرتے ہیں تاکہ فرائض کی تیاری ہو سکے. تو دوسرا کام رمضان کی تیاری کے طور پر، گزارے کے طور پر نماز کا اہتمام. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا نا اوپر سچی توبہ اور یہاں نماز. تیسرا کام مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے وہ دعاؤں کا اہتمام. دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے. کثرت سے اس مہینے کے اندر دعا کریں، اور خصوصاً دعائیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے. خصوصاً اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بخشش مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور یہ دعا خصوصاً اس دعا کا بھی اہتمام کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس میں ساری چیزیں آ گئی، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اور جو بھی آپ عبادت کرنا چاہتے ہو اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، وہ چاہے قرآن کی تلاوت ہو، وہ چاہے روزہ ہو، وہ چاہے نماز ہو، کوئی بھی اللہ کی عبادت جسمانی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، ساری عبادتوں کا حسن مانگنا چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا ساری دعاؤں کے اندر سب سے بہترین اگر مجھے کوئی دعا لگی تو یہی، کیونکہ ساری دعاؤں کا مجموعہ اس کے اندر ہے. تو کیا کرنا ہے اس مہینے کے اندر؟ مجھ کو اور آپ کو کثرت سے دعا کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خوب مانگیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں. اور وقت ہے قبولیت کا رمضان کے اندر. خصوصاً روزے دار جب افطاری کے لیے بیٹھتا ہے نا، وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا ہے قبولیت کا ہے. آپ کچھ بھی مانگو، دنیا مانگو دنیا بھی ملے گی، آخرت مانگو آخرت بھی ملے گی. یہ تو بتا دیا کہ وہ وقت قبولیت والا ہے. جسے اللہ کے رسول نے کیا کہا، اذان اور اقامت کے بیچ میں ہم دعائیں کرتے ہیں، نماز کے بعد سب کو لے کر شروع ہو جاتے ہیں ربنا آتنا ربنا ظلمنا، جبکہ اس کا کوئی ثبوت دور دور تک نہیں ملتا. لیکن جو قبولیت والے مواقع ہیں جہاں پر مجھ کو اور آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، وہ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی بتا دیا ہے. رات کے بھی اوقات ہیں، تہجد میں آخری پہر میں اٹھو، اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، کیفیت کیسی ہے وہ جانتا ہے، آ کر ندا لگاتا ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا بخشش، دنیا مانگنے والا، آخرت مانگنے والا،
جتنے بھی ہیں جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں ساری چیزیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، آؤ میرے دربار میں، ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے طلب کرو، میں دوں گا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر رمضان کی گزاری کے طور پر یہ تلاوت کا بھی مہینہ ہے، خوب قرآن کی تلاوت کریں، خالی الفاظ ہی نہیں، الفاظ کی بھی تلاوت ہونی چاہیے، دیگر مہینے کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر خوب تلاوت کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف 3 دن کے اندر ختم کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ طاقت اور ہمت دیا ہوا تھا۔ اگر ہم بھی عزم کریں گے، اگر ہمارے پاس بھی حوصلہ ہوگا، بآسانی 3 دن نہ صحیح 4-5 دن میں آرام سے ہم کیا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کا ایک دور آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر خوب تلاوت، کیونکہ شروع کے اندر میں نے آیت پڑھ کر کیا کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا اس مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نزول کی ابتدا رمضان ہی میں کی، اور رمضان ہی کے اندر اس کا اختتام بھی ہوا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو خوب قرآن کی تلاوت کریں، ایسا نہ ہو کہ رمضان بھی ملے اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے روز قیامت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں، وقال الرسول، رسول کہے گا، کیا کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ تو خوب تلاوت، الفاظ کے اعتبار سے بھی، تدبر کے اعتبار سے بھی، ترجمہ، مفہوم، مطلب اگر آپ نہیں جانتے ہو، الحمدللہ مساجد کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے، تفسیر کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر اس کا مفہوم بتایا جاتا ہے۔ تو کیا کریں، ایسی مجالس کے اندر بیٹھ کر سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرہ کرنے کے لیے آسمان سے خصوصاً رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے کہ نہیں؟ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیات رہے، رمضان میں ایک مراجعہ، ایک مدارسہ ضرور ہوتا تھا، کس کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 دفعہ ہوا، 2 مرتبہ مکمل کیا۔ اب اندازہ لگو کہ اس رمضان کے ساتھ قرآن کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو اس کا بھی مجھ کو اور آپ کو کیا کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے۔ اور آخری بات، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو گناہوں سے، معصیت سے باز آنا ہے۔ میں نے کہا نا شروع میں، سچی توبہ، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا رمضان اطمینان والا، اللہ کی اطاعت والا، اللہ کی مرضیات والا نہ گزرے۔ اس لیے پلاننگ ان کی کیا رہتی ہے، دیکھو بہت سارے مسلمان بھی ہیں اس کے اندر ملوث، ورنہ غیر سارے ٹورنامنٹ رمضان میں آ جاتے ہیں، اور سارے ٹورنامنٹوں سے مجھ کو اور آپ کو بڑی محبت ہے۔ وہ IPL کہو، وہ BPL کہو، وہ PPL کہو، سارے، اور ورلڈ کپ کو اس کے اندر لا کر ڈال دیا ہے۔ اب میں اور آپ کیا تعویل کریں گے، خالی میچ ہی تو دیکھتے ہیں نا، میچ کے ساتھ ننگے کتنے سارے آتے ہیں اور میرے اور آپ کے آنکھ کو اچک لیتے ہیں، نگاہ کو اچک لیتے ہیں، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ قرآن کہتا ہے، یہ سنی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے اندر فحش، برائی، گندگی پھیلانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تمہاری بھلائی کس کے اندر مضمر ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، تم کو معلوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا دیگر مہینے کو تو چھوڑو، اس مہینے کا جو کہ عظیم اور برکت اور خیرات والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے باقی مہینے کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر گناہوں سے باز آنا ضروری ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر کی جو کیا کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ قلوب کے تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ گناہیں بالکل نہ کریں، باز آ جائیں۔ ٹی وی اور چینل تو آپ لوگ بند کر دیتے ہو، موبائل کے اندر بھی وہ ساری چیزیں اکھاڑ کر کے پھینک دو جس کی وجہ سے میں اور آپ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سنو اللہ والوں کی باتیں، سنو نیک بندوں کی باتیں، سنو اچھے اچھے مضامین پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد پھر زندگی نہ ملے۔ رمضان اگر اچھائی کے ساتھ گزرے گا، جہنم سے میرے اور آپ کی گردن آزاد ہو جائے گی، اور اسی حال میں اگر اللہ کے پاس چلے گئے تو سارا پچھلا تو ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، 29 تک گنہگار تھا، کہیں اور اس کا نام تھا، رمضان پانے کی وجہ سے آزاد کر دیا گیا۔ تو پھر رمضان کے اندر
کسی قسم کے گناہوں کے اندر نہ پڑیں، اللہ میرے بھی اور آپ کی بھی حفاظت کرے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے کے تعلق سے ایک تیاری یہ بھی ہے کہ رمضان کے احکام اور مسائل کو بھی سیکھ لیں۔ بعض دفعہ رمضان کے احکام اور مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ انجانے میں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے ہوتے ہیں، سوال لے کر آتے ہیں، حضرت ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، اب اس کا کیا کفارہ ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا نہیں کرنا ہے۔ جیسے دنیا کے تعلق سے کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر آپ سوال نہیں کرتے ہو کہ کون سے بزنس میں کیا فائدہ ہے، رمضان میں کیا بیچیں گے تو کیا فائدہ ملے گا، کیا مسواک کا بزنس کریں یا تسبیح کا بزنس کریں یا کپڑے کا، پوچھتے ہو نہیں نا۔ ایسے ہی احکام اور مسائل کے تعلق سے بھی یہی کہا جاتا ہے تیاری کے طور پر اپنے آپ سیکھو، علماء سے پوچھ کر۔ لیکن جس طرح دنیا کے تعلق سے بڑے متفکر رہتے ہو کہ آخرت میرے اور آپ کی سنور جائے، تو رمضان کے احکام اور مسائل کا علم بھی حاصل کرو۔ بہت سارے پمفلیٹ آتے ہیں رمضان سے پہلے، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ماہ رمضان کے تعلق سے، رمضان کو کیسے گزاریں، رمضان کے کیا کیا احکام ہیں، رمضان کے کیا کیا مسائل ہیں، عورت کے کیا مسائل ہیں مخصوص، مردوں کے کیا مسائل ہیں، کس طرح گزارنا ہے، روزے کی حالت میں کون کون سی چیزوں سے باز آنا ہے، کیا کریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، کیا نہیں کریں گے تو نہیں ٹوٹے گا، کون سا وقت روزہ رکھنے کا، کون سا افطاری کا، ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ شرط کیا ہے؟ جذبہ، حوصلہ، ہمت ہونی چاہیے، ورنہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، خالی محرومی ہی مقدر آئے گی۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا کرے۔ ماہ رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قریب پہنچا دیا ہے رمضان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو پہنچائے، اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب تلاوت کرنے کی، خوب نمازوں کا اہتمام کرنے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی، صبر کے ساتھ پیش آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک زندہ رکھے حالت ایمان پر رکھے، جب میرا اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔